وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم دے چکے تھے حضرت داؤد و سلیمان کو علم۔ علم شان ہے، اور امان کہتا ہے علم بل مشال دے، اور علم بل مشال دے، موتی والا نے بھی یاد کیا ہے، علم بل مشال دے اور علم بل مشال دے۔ انبیاء کی سب سے بڑی شان علم ہے۔ خداوند تعالیٰ کی قدرت اور عظیم صفات میں سے صفت علم ہے، اور ہم نے دیے تھے داؤد و سلیمان کو علم۔ وقالا، دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے برتری دی ہمیں بہت سارے اپنے مسلمان بندوں پر جن کو اتنا علم حاصل نہیں ہے۔ وورث سلیمان داؤد، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے۔ کیوں وارث ہوئے؟ کیونکہ باپ کا علم مکمل موجود تھا، اور اصل وراثت بیٹے کو جچتی ہے باپ کے علوم و کمالات میں۔ وقال یا ایھا الناس، اور فرمائے اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے سکھائی گئی ہے بول چال پرندوں کی۔ پرندوں کی باتیں مجھے سمجھ آتی ہے۔ منطق بول چال کو کہتے ہیں، نطق ینطق کے معنی آتے بولنا، انطق ینطق گویا کرنا۔ منطق کہتے ہیں باتونی کو۔ منطق ایک ایسا علم جس سے بول چال میں قوت آ جائے۔ اور منطق کی تعریف کی گئی ہے، آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ اور منطق کی دو کتابیں عجیب الشان ہیں، بدیع المیزان اور غلام یحییٰ، مثال نہیں ہو سکتی۔ منطق علماء پڑھاتے تھے، طالب علم پڑھتے تھے قوت گویائی کے لیے کہ دلیل و حجت مضبوط ہو جائے۔ آج کل طالب علم توجہ کم دیتے ہیں، حالانکہ منطق و حکمت ز بحر اصطلاح، گر بخوانی اند کی باشد روا، کم از کم مصطلحات جاننا تو ضروری ہے۔ جب پیغمبر پرندوں کی منطق پر فخر کرتے ہیں تو آپ لوگ فارابی اور ابو علی سینا کی منطق سے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر اور مشائخ منطق کے علماء نہیں، ائمت ائمہ۔ فضل خیرآبادی اور شاہ اسماعیل کا مناظرہ ہونا تھا، تو فضل خیرآبادی پریشان تھے رات بھر۔ شاگردوں سے پوچھا کس فن میں مناظرہ ہوگا؟ شاگردوں نے کہا منطق کا، خاک منطق میں مناظرہ ہوگا، میں ابو علی سینا اور یونس ابن متہ اور فارابی کے اقوال پیش کروں گا۔ تو اسماعیل کہے گا، شاہ اسماعیل صاحب، کہ انہوں نے جک مارا ہے، جائے اپنا کام کرے، میں اسماعیل کی کہتا ہوں۔ وہ تو عقل کی چیز ہے، عقل کو توڑ سکتی ہے۔ تو شاگردوں نے کہا پھر قرآن و سنت میں تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو شاہ ولی اللہ کے گھر کی چیز ہے۔ اس نے کہا لغت میں کروں گا، لغت میں آدمی وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل کا قافلہ اکوڑا خٹک میں ٹھہرا تھا، ایک فوجی کی ہم اکوڑا خٹک۔ یہ صاحب کندیا جو ہے، کندیا کوہستان میں جگہ ہے کندیا، وہاں سے اتر آیا ہے جس نے سلم کی شرح لکھی، کندیا بابا۔ یہ بابا جی خود آئے۔ شاہ صاحب فجر کے بعد اپنا گھوڑا صاف کر رہے تھے، خرخرہ۔ کہاں ہے مولوی اسماعیل دہلوی؟ حضرت جی نے کہا حاضر۔ جی بزرگوں کیا کرنا ہے؟ ہم مناظرہ کرنا ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا منطق میں۔ کہا اچھا پھر بس ٹھیک ہے، میں گھوڑا بھی صاف کروں گا اور جواب بھی دوں گا، چلو شروع ہو جاؤ۔ اگر قرآن سنت اور فقہ کا مناظرہ ہو تو پھر مجھے ہاتھ جاڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔
لیکن منطق کا کوئی احترام میرے ذمہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا تو شاہ صاحب نے کہا منطق قدیم اور جدید کے یہ اصول ہے، یہ قواعد ہے، اور قدیم پر یہ اعتراضات ہے اور جدید پر یہ ہے، آپ اپنے لیے اعتراض پسند کریں، میں جواب دینے کی لگتا ہوں۔ وہ غریب کا منہ بند ہو گئے ڈر کے مارے۔ شاہ صاحب نے کہا چلو میں خود ہی سوال جواب کرتا ہوں، آپ سنتے رہے۔ پہلے شق پر 30 اعتراضات کیے، ہر اعتراض کے 28 انواع بنائے۔ اس کو کہا ذہن میں رکھو، منطقی عالم ہوں، بھولنا نہیں، خبردار۔ جب میں لپیٹوں گا تو آپ سے پوچھوں گا یہ کون سا نو ہے۔ جب شاہ صاحب کی نظر بوڑھے کی طرف ہو گئی، پمنڈا تک دے دو، کاندیا میں ورواش ہو جائے، نہ صرف بلا اوڑے دو۔ ہمارے اکابر اور بزرگ منطق کے صرف علماء نہیں تھے، ائمہ تھے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ طالب علم کا یہ انداز کہ یہ منطق شوق سے نہیں پڑھتے، یہ مجھے پسند نہیں۔ میری خواہش ہے کہ طالب علم اخیر تک منطق پڑھے، بالکل شوق و ذوق سے پڑھے۔ میری دانش میں اس وقت منطق کا سب سے بڑا عالم کل پاکستان میں شیخ القرآن مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی جیسا کوئی نہیں، وہ امام ہے، بہت سارے علوم میں عالم اور قابل آدمی ہے، لیکن جس شان سے وہ منطق جانتے ہیں شاید کوئی اور جانتا ہو۔ ڈاگئی مولانا سے راضی کرے کسی موقع پر اور ان سے قاضی اور حمداللہ پڑھ لیں۔ اور وہ بڑے سخی العلم ہے، سخی القلب ہے، نہایت نیک صالح باعمل انسان ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی اور ان جیسے بزرگوں کی عمر میں برکت دے۔ مولانا کا علمی گن گرج میں نے دیکھا ہے، وہ زبردست بلا پلوا سکھ بہت ٹھیک جلنا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھایا گیا پرندوں کی بولی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہر چیز، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ فضل اللہ کا بالکل واضح ہے۔ تو سب کچھ جاننا، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کتنی اچھی بات ہے۔ بھئی آپ منطق کے علاوہ نحو اور صرف، ادب اور فقہ، حدیث اور تفسیر و اصول و فروع سب یاد کریں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔